مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سار کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا اجمل الناس صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار آقا و مولا سب سے خوبصورت ترین انسان، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، آج جس ٹاپک کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی اہمیت کا حامل، کھیلوں کا تصور اسلام کی روشنی میں. ناظرین گرامی قدر، کھیلوں کے تصور کی بات کی جائے تو کئی لوگوں نے کتنے ہی مسائل اس کے اوپر اٹھائے کہ کھیلوں کو بنانے والے انگریز، کھیلوں کو ہم تک پہنچانے والے انگریز، تو یہ حرام ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ان کی ساری فلسفیاں، یہ سارا ان کی جہالت کے اوپر مبنی ہے. اگر ہم دین اسلام کا حقیقی معنوں کے اندر مطالعہ کریں تو ہمیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کھیلوں کو اہمیت دی، اتنا کسی بھی نبی نے کھیل کو اتنی اہمیت نہیں دی. ناظرین گرامی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایون کہ آپ اپنے ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ جیت گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ریس لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہار گئیں. تو آپ نے مڑ کے پیچھے دیکھا، آپ نے کہا عائشہ، یہ مسکرا کے آپ نے کہا کہ یہ میرا وہ پرانے والی کھیل کا بدلہ تھا جو آج پورا ہو گیا. ناظرین گرامی قدر، اسی طرح اگر کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کروایا کرتے تھے. صحابہ کرام اسی بہانے، صحابہ کرام جو ہے ان کی جنگ کی پریکٹس بھی ہو جایا کرتی تھی اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گیمز کے ذریعے ان کی پریکٹس بھی کروا دیا کرتے تھے اور ان کی ریفریشمنٹ بھی کروا دیا کرتے تھے. ناظرین گرامی قدر، ایک مرتبہ اسی طرح تیر اندازی کروا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، میں بھی تمہارے ساتھ تیر اندازی کرتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے خلاف کیسے تیر چلا سکتے ہیں، ہمارے تو ماں باپ آپ پر قربان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ پھر کیا، یہ تو ایک کھیل ہی ہے. ناظرین گرامی قدر، کھیلوں کے بارے میں بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلوں کو جتنی اہمیت دی اتنی شاید ہی کسی نبی نے دی ہو. اس کی مثال آپ کو یوں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ناظرین گرامی قدر قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب 21واں پارہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ پاک نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے، دل بھی ایک بنایا اور اسی طرح پھر دماغ بھی ایک ہی بنایا. تو ناظرین گرامی کہتے ہیں سارے دن کی تھکاوٹ، سارے دن کی ٹینشنز لینے کے بعد، سٹریس لینے کے بعد جب انسان، ظاہر سی بات ہے ایک ہی دل ہے، ایک ہی دماغ ہے، تو اس کے اوپر جب سٹریس آئے گی، ٹینشن آئے گی، تو اس کو سکون لینے کے لیے ریفریشمنٹ کے طور کے اوپر ناظرین گرامی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلوں کو متعارف کروایا کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے، کھیلوں کے ذریعے اپنے آپ کو ریفریشمنٹ کر سکتے ہیں. ناظرین گرامی کہتے ہیں کھیلوں کے بارے میں اتنا تو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن سائنسدانوں نے پروف کیا کہ سیلز جو ہیں وہ ہزاروں خلیے کتنے ہی ہمارے جسم کے اندر ہیں، وہ روز مرتے ہیں، روز زندہ ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں، روز زندہ ہوتے ہیں. لیکن ناظرین گرامی قدر، جب انسان کھیلتا ہے، اپنی باڈی کو وارم اپ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر پختگی آتی ہے. اور ناظرین گرامی قدر، ہمارے اسلاف کو اٹھا کے دیکھ لیں، جن کے جسم کے اندر پختگی تھی وہی پھر آگے حکمران بھی بنے، اور پھر ایسے حکمران بنے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر بھی حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا جائے تو ان کی حالت ایسی ہوا کرتی تھی کہ جس طرح کسی غریب کی ہوتی ہے، لیکن جسم میں اس طرح کی پختگی تھی کہ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی. ناظرین گرامی قدر، اسی طرح کھیلوں کے بارے میں دیکھا جائے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کھا رہے تھے اور روٹی آپ سے چبائی نہیں جا رہی تھی، اور کسی نے پوچھا کہ آپ سے روٹی نہیں چبائی جا رہی، آپ نے تو خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ جس کو 70 آدمی بھی اٹھائے تو وہ نہ اٹھے، آپ نے اس کو ایسے اکھاڑ کے ایک ہاتھ سے باہر پھینک دیا. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ روحانی طاقت تھی، یہ جسمانی طاقت ہے. ناظرین گرامی قدر، جب انسان کھیلوں کے اندر انوالو ہو جاتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، ان کے وسیلے سے اللہ پاک جسم کے اندر بھی ایسی طاقت دے دیتا ہے جس کے ذریعے پھر انسان کھیل کے اندر بھی پختگی اور کھیل کے اندر بھی وہ اس کے اندر چستی آ جاتی ہے. ناظرین گرامی قدر، اسی کھیل کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سیٹ پر موجود میرے نہایت ہی مشفق دوست، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ حافظ محمد زمر مصطفی، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اور یہ صدر ہیں
بس منہاج القرآن کے اندر کھیلوں کے، اسپورٹس کے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمر بھائی، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ممنون ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کھیلوں کے بارے میں قرآن کیا حکم دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اس کی اہمیت اور امپورٹنس بیان کی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی مشفق دوست حافظ محمد طلحہ مسرور صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور جو موضوع آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ اس چیز سے بہت ہی پیچھے ہٹ چکا ہے، ہمارے گراؤنڈ ویران ہو چکے ہیں۔ تو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ناظرین محترم آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ شروع میں آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، پہلے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، پہلے اس کو جان لیتے ہیں اور پھر آگے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے ایک بہت ہی مقرب نبی تھے، آپ جالوت کے ساتھ، جالوت جو ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، آپ اس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو آپ کی قوم بادشاہ سے محروم تھی۔ تو اللہ پاک نے سموئیل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اللہ پاک کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ آپ سموئیل کو اپنی قوم کا بادشاہ مقرر کریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہت کا اعلان کیا تو قوم نے سوال کیا کہ آپ کیسے ایک آدمی کو اس طرح بادشاہ مقرر کر سکتے ہیں کہ جس کا ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں، نہ وہ ہماری قوم سے ہے اور اس کے نہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم اور جسم میں پختہ ہے۔ واہ ناظرین محترم، یہاں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے کہ اللہ پاک نے بادشاہت کا معیار مقرر کیا ہے، واہ واہ واہ، کہ بادشاہت کا معیار اس طرح سے ہے کہ وہ علم اور جسم میں پختہ ہو، وہی بادشاہ بن سکتا ہے۔ یہ بادشاہ کی صفات میں شامل ہو گئی چیز کہ جو بھی بندہ بادشاہ مقرر ہوگا وہ علم اور جسم میں پختہ ہوگا۔ اور جب ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جو بھی بادشاہ مقرر ہوئے ان کو دیکھیں تو وہ علم اور جسم میں پختہ تھے۔ ان کی اس طرح سے تربیت کی جاتی تھی کہ وہ مینٹلی طور پر بھی اسٹرانگ ہوتے اور وہ جسمانی طور پر بھی اسٹرانگ ہوتے۔ ان کو گیمز اور اس طرح کی فیلڈ میں اتارا جاتا کہ وہ جسمانی طور پر بھی وہ ان کی نشوونما ہوتی رہتی اور مینٹلی طور پر بھی ان کی نرشمنٹ ہوتی رہتی۔ ناظرین گرامی قدر، بالکل جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل ہی درست بات ہے۔ ناظرین گرامی قدر، میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو پروگرام کی وساطت سے میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی اور ایک نقطہ آیا، اور یہ آپ سب کی محبت ہے کہ میں یہ آپ تک بات پہنچانا اپنے لیے لازم و ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، گیم ہمیں اللہ پاک نے بھی سکھائی ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو اللہ پاک نے ہمیں جو عبادت کا کنسیپٹ دیا ہے، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ اگر اس کو ہم دینی لحاظ سے لیں تو تب بھی ہمارا فائدہ ہے، اس کو اگر ہم دنیاوی لحاظ سے لیں تو تب بھی ہمارا فائدہ ہے۔ ناظرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، واہ واہ من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہے، مضبوط مومن ہے، جسمانی طور پر اسٹرانگ مومن ہے، وہ اس ضعیف مومن سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے۔ ناظرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من
मुमिन दाइफ, कि जो कवी मोमिन है, जो पुख्ता मोमिन है, जो जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग है, वो मोमिन अल्लाह ताला के यहाँ उस कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। वाह 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 वाह। यानी आपका जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत बड़ी दलील है कि आप अल्लाह ताला के यहाँ मुकर्रब होंगे। वाह वाह। क्योंकि ये तो एक, क्योंकि जहाद का एक तनाजुर था और उसके लिए आका अलैहिस्सलाम चूँकि सहाबा कराम को उनमें से मुंतखब फरमाते थे तो उस तनाजुर में फरमाया, लेकिन चूँकि आका अलैहिस्सलाम की कोई भी बात वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होती। चंद एक ऐसे आका अलैहिस्सलाम के इरशादान ग्रामी है कि जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नाम लेकर या उस वक्त के लिए ख़ास किए, लेकिन इस हदीस मुबारक को जब हम देखते हैं तो ये क़यामत तक के तमाम मुसलमानों पर लागू होती है कि वो अपने जिस्म को कवी करें। अब मोमिन, जब मोमिन लगा दिया नाज़रीन मोहतरम, तो इसके साथ दीन का पहलू भी जुड़ गया कि अपने जिस्म को मजबूत करना है और जो मोमिन की सिफ़ात हैं वो भी अपने अंदर शामिल करनी है। नाज़रीन गिरामी कदर, अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत ही और आसान तरीके के साथ बताया कि मोमिन का जब लफ्ज़ साथ जुड़ गया तो ये फिर एक बहुत बड़ी शान होती है, और फिर इस शान को अगर बरकरार रखा जाए तो फिर इंसान को कवि भी होना पड़ता है। और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन ही मोमिन वो है जो जिस्म के लिहाज से भी कवि हो। नाज़रीन गिरामी कदर, अगर ग़ज़वा बदर की तरफ देखा जाए तो दो बच्चे थे, मुआज़ और मुअव्विज़। ग़ज़वा बदर पहली जंग थी इस्लाम की, मार्का इस्लाम पहला, और उसके अंदर जाना था तो उन दोनों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों जाना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोग अभी छोटे हो, तुम लोग नहीं जा सकते। तो उन्होंने ज़िद की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे में से बड़े भाई को ले जाऊंगा, छोटे को मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो कमज़ोर है। तो आगे से वो छोटे ने कहा, कुर्बान जैसे कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी कुश्ती करवा ले। कुश्ती करवाई गई और कुश्ती के अंदर वो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कहा कि देखो यार, तुम तो जा रहे हो, तुम तो शहादत पा रहे हो, तो तुम कुश्ती के दौरान मुझे जीतने देना ताकि तुम्हारे साथ साथ मैं भी आ जाऊं। और जब कुश्ती हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, इल्म गैब जानते हैं, आपने देखा कि वो जानबूझकर जो है अपने छोटे भाई को जिता रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है यार, मुआज़ और मुअव्विज़ तुम दोनों ही हमारे साथ आ जाओ। और फिर इस्लाम ने देखा कि अबू जहल, जिसको कोई भी नहीं मार सकता था, उन दोनों बच्चों ने जाकर उसको सफ़ाई से मिटा दिया। बेशक बेशक, ऐसी बात है जी। हाफिज़ तल्ला मसरूर साहब ने माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बात की। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर हम देखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने बज़ाते खुद भी मुकाबला जात में हिस्सा लिया और खुद भी खेलों में हिस्सा लिया, जैसा कि उन्होंने शुरू में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया। जी जी जी। तो इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी बज़ाते खुद पहलवानी की। हज़रत रकाना रज़ियल्लाहु ताला, वाह 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 वाह, क्या आप इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे, वो अपने उस वक्त के बहुत बड़े पहलवान, बहुत बड़े वाकई, तो वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे कुश्ती की और मुझे उस कुश्ती में हरा दिया। वाह 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 वाह। तो आका अलैहिस्सलाम के इस तर्ज अमल से हमें खुद भी इस बात का दर्स मिलता है कि हमें जिस्मानी तौर पर पुख्ता होना है। नाज़रीन गिरामी कदर, अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात बयान की, और मुझे वो वाक़या जब भी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात ऐसे ज़हन के अंदर आ जाते हैं। वो अब मैं आपको वाक़या बताऊँ तो वो जो तेरा पहलवान था अपने वक्त का, और उसने कहा था कि मैं तब तक इस्लाम कबूल नहीं करूँगा जब तक मैं जो ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुश्ती नहीं कर लेता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो जिस तरह वो कुश्ती से पहले जो हैंड शेक करते हैं, वो हैंड शेक करने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ के ज़मीन पे पटक दिया। उसने कहा, उसने सोचा अब सारे लोग हैरान कि ये अपने वक्त का पहलवान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ने इसको नीचे पटक दिया है। उसने कहा यार मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हूँ, दोबारा से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, दोबारा से इस्लाम ले लेंगे, लेकिन नबी पाक ने फिर पकड़ के नीचे पटक दिया। वो जी वो फिर उसने कहा मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं, तो ऐसा हो क्या रहा है। तीसरी मरतबा जो है उससे सलाम लिया और फिर नबी पाक ने उसको ज़मीन पे पटक दिया। तो खड़ा होते ही कहता, नबी पाक कुछ दिन बाद में कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ा के इस्लाम को। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। लामा साहब माशाल्लाह, आपने बहुत ही अहसन अंदाज में जो है वो रहनुमाई फरमाई है और इस वाक़े को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, इन सारे जो वाक़यात हैं आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। वाह वाकई, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़कर है। वाह वाह वाह। ठीक है,
تو اللہ پاک کی جہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واہ واہ کہ واہ، اللہ پاک کی اطاعت تب ممکن ہے جب تم رسول کی اطاعت ہائے ہائے، کرو واہ گے۔ واہ، سبحان تو اللہ۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور واقعات پڑھتے ہیں تو ناظرین محترم میرے ابھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے اور ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو اتنا دل خوش، میں کہتا ہوں شاید خوشی سے بھی کوئی اوپر والا مقام ہو تو وہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے اور کیا علم و غیب اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے کہ وہ تا قیامت آنے والے لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کر گئے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے لیے درس ہے کہ ہم نے مینٹلی طور پر پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی پختہ کرنا ہے۔ آج جب ہم ناظرین محترم آج ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو کھیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو آپ تیرنا سکھائیں، شاہ سواری سکھائیں۔ تو جب ہم وہ خود بھی چونکہ کیا کرتے تھے تو تعلیم بھی دیتے تھے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو اب وہ لوگ چونکہ اس کھیل میں ملوث ہو گئے اور وہ کر رہے ہیں اس کھیل کو لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کو بھی اسی طرح سر انجام دے رہے ہیں جس طرح وہ کھیل کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں، یعنی ان کا دین کا کوئی پہلو بھی اس کھیل کی وجہ سے چھوٹ نہیں رہا۔ لیکن آج جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آج ہم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے کہ دین علیحدہ ہو چکا ہے اور کھیل ہمارا وہ علیحدہ ہو چکا ہے۔ جب ایک کھلاڑی کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو حی علی الصلاۃ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں تمام ناظرین محترم میں اپنے معاشرے میں جو نظر آنے والی چیز ہے، چونکہ میں خود بھی ایک پلیئر ہوں، میں ایک کھلاڑی ہوں، تو میں اس چیز کو بغور مشاہدہ کرنے کے بعد آپ سے یہ ارشاد فرمایا جو لوگ کر رہے ہیں میں ان کو نومینیٹ نہیں کر رہا، جو لوگ نہیں کر رہے میں ان کے لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ دین کا جو پہلو ہے وہ کھیل کے ساتھ منسلک ہے اور کھیل کا جو پہلو ہے وہ دین کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دونوں کو اکٹھا رکھیں۔ جب ہم کھیل رہے ہوں اور حی علی الصلاۃ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے تو ہم ساری چیزیں چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ مقام عطا کرے گا جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ مقام اللہ پاک تب عطا کرتا ہے کہ جب ہم کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرتے ہیں۔ اب ہم کھیل رہے ہیں اور ہمارے یعنی میچ بہت کریٹیکل سچویشن پہ ہے اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ جیت عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر حی علی الصلاۃ کی آواز یا اللہ پاک کے جو حکم آ گیا ہے اب ہم اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا اللہ پاک ہماری مدد کرے گا؟ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پاک کے سب سے پہلے اللہ پاک کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان فرائض کو پورا کرے۔ اس کے بعد یہ کھیل جو ہیں ناظرین محترم، کھیل یاد رکھیے مستحب عمل ہے، لیکن جب یہ رکاوٹ بنتا ہے دین میں تو تب یہ حرام تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک مستحب عمل جیسے آپ کھیل رہے ہیں، اب ایک کھلاڑی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اب ادھر اگر وہ لوگ شرط لگا لیتے ہیں یا اس پیسے پہ وہ جوا لگا لیتے ہیں تو وہ کھیل بذات تو مستحب عمل تھا، وہ اپنی نشو و نما کرنے کے لیے جسمانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے وہ کھیل رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اس پر جوا لگا لیا اور شرط لگا لی تو وہ کھیل حرام ہو گیا۔ تو حرام ہونے کی وجہ سے ناظرین محترم ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو حرام اور حلال کا تصور ہی نہیں پتہ کہ حرام کیا ہوتا ہے اور حلال کیا ہوتا ہے، اور وہ یعنی بہت چونکہ میں خود یعنی کرکٹ کی فیلڈ سے منسلک ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے یعنی ٹیمز ایسی ہیں، پلیئرز ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم شرط کے بغیر کھیلیں گے ہی نہیں، یعنی آپ کے ساتھ میچ تب ہوگا اس کنڈیشن پہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ جوا لگائیں، آپ ہمارے ساتھ شرط لگائیں۔ تو ناظرین محترم اب وہ صرف چند روپے کمانے کے لیے، یعنی وہ بے شک جتنے مرضی پلیئر ہوں لیکن وہ ایک چند روپے کمانے کے لیے وہ اس چیز کو نظر انداز کر گئے ہیں کہ اللہ پاک کا حکم کیا تھا، اور وہ حرام عمل تک کرنے پر راضی ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا جو سب سے پہلے دین کو پڑھیں اور پھر دوسری سائڈ پر یہ کھیل کی طرف اور جسمانی نشو و نما کی طرف آئیں۔ تو دین کا جو پہلو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو پہلو ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ناظرین محترم ہمارے بہت سارے نوجوان ہم ایسے ہیں کہ وہ یعنی اس چیز سے بالکل محروم ہو چکے ہیں اور ان کو بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس جانب راغب ہیں۔
وہ شیطان کے جو شیطان کا رستہ ہے وہ اس کے اوپر چلتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ذرا بھی پتہ نہیں چل رہا، نہ ان کا ضمیر ان پر ملامت کر رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ میرے گرامی قدر، بہت ہی آسان طریقے سے اور حسین گفتگو کے ذریعہ قبلہ نے آپ تک بات پہنچائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امپورٹنس دی ہے گیموں کو، کھیلوں کو۔ اور انسان دیکھیں نا ناظرین، 5 لاکھ کا جوڑا آپ اگر اس لیے پہنے کہ اس سے میری بڑائی ہوگی، جدھر جاؤں گا لوگ میری واہ واہ کریں گے، مجھے زیادہ امپورٹنس دیں گے، تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہی 5 لاکھ کا جوڑا اگر آپ اس نیت کے ساتھ پہنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اظہار بھی کیا کرو، تو وہی 5 لاکھ کا جوڑا تمہارے لیے پہننا جائز ہو جائے گا۔ تو ناظرین گرامی قدر، بات صرف نیت کی آ جاتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری کو اٹھایا جائے تو پہلی حدیث ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ نیات جب تک آپ کی درست نہیں ہوں گی تب تک آپ کے اعمال درست نہیں ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جگہ پر جا کر لکڑی لگایا ہوں تاکہ لوگوں کو گھوڑے باندھنے کے اندر آسانی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثواب دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا وہ رستے کے اندر کسی نے لگائی ہوئی تھی لکڑی، اور وہ جو ہے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہی تھی، تو میں نے وہ لکڑی اکھاڑ دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بھی نیت اچھی تھی، اللہ پاک نے تمہیں اس کے اوپر بھی اجر عطا کیا ہے۔ اب دونوں کی نیتیں اچھی تھی، اب دیکھا جائے تو اس نے بھی اپنی بھلائی کے لیے کام کیا تھا، اس نے بھی اپنی بھلائی کے لیے کام کیا تھا، تو دونوں کو اللہ پاک نے اجر عطا کیا۔ ناظرین گرامی قدر، نیت جب انسان کی درست ہو تو پھر کھیل آپ کے لیے ثواب کا کام بنتا ہے، اور اگر آپ کی نیت اس کے اندر صحیح نہ ہو اور آپ اس کے اندر جوئے کو لے آئے، اس کے اندر آپ شرط کو لے آئے، تو پھر وہی کھیل آپ کے لیے نقصان اور آپ کے لیے گناہ کبیرہ کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، کھیلوں کے بارے میں اگر آپ دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عتیق، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے اوپر چڑھ رہے تھے، کھیل کھیل رہے تھے کہ میں دیوار کے اوپر چڑھوں، اس کا میرے پاس ایک ہنر ہو، تو چڑھتے ہوئے آپ نیچے گرے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب آج کے دور میں دیکھا جائے تو کسی کی ٹانگ ٹوٹے یا زمر بھائی کسی کی ہڈی ٹوٹے ہاتھ کی، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا لاہور کے اندر سائرہ ہاسپٹل ہے، وہ وہاں پہ جائے گا علاج کرانے کے لیے، لیکن کیا ہی قسمت تھی ان کی، وہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا در مصطفیٰ کے اوپر آ جاتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو فزیکل مسئلہ ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، آپ نے کہا اپنی ٹانگ آگے کرو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹانگ آگے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا، وہ لگانے کی دیر تھی، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری کون سی ٹانگ ٹوٹی تھی۔ ناظرین گرامی قدر، یہ مقام پھر ملتا ہے جب کھیلوں کے اندر انسان انوالو ہو جائے اور کھیلوں کو اپنے لیے ایسے سمجھے کہ اس سے ہمیں قوی ملے گی، قوت ملے گی، تو پھر اللہ پاک کے نزدیک وہ مومن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے تھے نبی پاک کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹوں کی مانند سمجھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہا کرتے تھے کہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کی آپس میں کشتی ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ بالکل صحیح لڑیں، آپ لڑیں، آپ آگے جائیں، آپ ان کو جو ہے اس طرح کریں، آپ ان کو یہاں سے نیچے کریں۔ تو آگے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ماں ہی ہوتی ہے نا، چاہے دونوں بچے ہو برابر ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو ہی موٹیویٹ کر رہے، امام حسین جو ہے ان کے بارے میں آپ کو سوچ ہی نہیں رہے۔ تو قربان جائے، دیکھیں قبلہ جب وہ بات ہوتی ہے نا، کھیلوں کو کتنی امپورٹنس دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امام حسن کو اس لیے موٹیویٹ کر رہا ہوں، امام حسین کو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ امام حسین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ہوا۔ ناظرین گرامی کہتے ہیں یہ مقام پھر ایسے نہیں مل جاتا۔ جی بے شک، ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت ہی عمدہ بات کی آپ نے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہمیں سنائے، ماشاءاللہ ایک دفعہ ایمان تازہ ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، جو کھیل کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ساری چیزیں یہ اللہ پاک نے ہماری ضرورت میں شامل کی ہے کہ ہم اپنے جسم کو بہتر کریں، ہم مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوں، ہمارا جو دنیا میں مقام پیدا ہو۔ اب وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم دین میں، اب ہم بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں ناظرین محترم
یہ محمد علی باکسر، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے جو دنیا میں مقام پیدا کیا، نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا، بے شک وہ کافر و مشرک اور جو بھی ہے، وہ ان کا اس طرح سے تذکرہ کرتا ہے کہ ایک دفعہ جو مسلمان جب سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے واہ واہ کیا بات ہے جی۔ تو جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو دیکھیے جب انہوں نے اسلام لانے کے بعد اور کس طرح سے اسلام کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے اور اپنی گیم کو بھی کنٹینیو کیا، اور اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے گیم کو جب کنٹینیو کیا تو دیکھیے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو انہوں نے چھوڑا نہ ہو۔ ناظرین گرامی قدر، قبلہ نے بہت ہی اچھی بات کی۔ محمد علی باکسر ایک مرتبہ انٹرویو دے رہے تھے تو لیڈی نے سوال کر لیا انٹرویو کے دوران کہ کل آپ کا مقابلہ اس کے ساتھ ہے، آپ کو بھی آج تک کسی نے ہرایا نہیں، اور جس کے ساتھ کل آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس کو بھی آج تک کسی نے ہرایا نہیں۔ بڑے ہی جو ہے ہیوی ویٹ باڈی بلڈر اور باکسر کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کل کا میچ جیتیں گے یا ہاریں گے؟ تو آگے سے محمد علی باکسر نے کہا میں کل کا میچ جیتوں گا اور ڈیفینیٹلی جیتوں گا۔ تو اس نے سوال کیا اینکر پرسن نے کہ آپ کل کا میچ کس طرح جیتیں گے اور آپ کا یہ غرور اور تکبر ہے؟ تو آگے سے محمد علی باکسر نے کہا یہ میرا غرور اور تکبر نہیں، اس کے پیچھے میری 20 سے 25 سال کی محنت ہے، اس محنت کے اوپر میں یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا انٹیروگنس نہیں ہے بلکہ میری کانفیڈنس ہے، اور میں اس کے ساتھ بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ کل کا میچ میں ہی جیتوں گا۔ اور ناظرین گرامی قدر، کل کا میچ جیت کر انہوں نے بتایا کہ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے، اور کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی اتنی باڈی بلڈنگ اور اتنی آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے، تو دیکھیے کتنی خوبصورت مثال، المؤمن القوی احب و افضل عند اللہ من المؤمن الضعیف کی مثال کیا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری باڈی بلڈنگ اور میری جو اسٹرانگنیس اور میرے جو باڈی کے اندر جو ساری نشو و نما اور میری باڈی کی جو ایکٹیویشن ہے، اس کا راز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں لائٹ کا جب سوئچ آف کرتا ہوں تو لائٹ کے بند ہونے سے پہلے میں اپنے بستر کے اوپر پہنچا ہوتا ہوں۔ اور ناظرین گرامی قدر، ان کا بھی مشہور ڈائلاگ ہے، جب انسان اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر پوری طرح عمل داری کرتا ہے، تو پھر ان کا مشہور ڈائلاگ ہے، انہوں نے کہا تھا جب بھی باکسنگ کرتے تھے وہ کہتے تھے کیچ می اف یو کین، اگر تمہارے میں دم ہے تو مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ جی بے شک ایسی بات ہے۔ ناظرین محترم، دیکھیے جیسے علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ بات کی، اور محمد علی باکسر کا ایک پورا جو ان کا نقشہ تھا وہ ہمارے سامنے کھینچا ہے۔ تو دیکھیے دین مومن کے لیے 2 اجر ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین محترم، یہ بہت ہی عمدہ بات ہے، ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ مومن جو ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں، جبکہ عام انسان کو ایک ہی اجر ملے گا۔ اب مومن کو 2 اجر کیسے ہیں کہ ایک مومن جو محنت کر رہا ہے اور ایک جو کافر جو محنت کر رہا ہے، مینز لگا لیں ایک بندہ ہے وہ ریس انہوں نے لگانی ہے، اور ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے۔ اب مسلمان بھی محنت کر رہا ہے، کافر بھی محنت کر رہا ہے۔ اب جو مسلمان ہے وہ محنت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اب ایک تو اس کی محنت ہے اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور اس کافر کے ساتھ وہی اس کی صرف محنت رہ جاتی ہے، جبکہ مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس انسان کو جیتنے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس چیز کو نہ بھولیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا چیزیں مقرر کی ہیں اور کن چیزوں پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو ناظرین محترم پہلے جان لینا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی جو طاقت ہے اس کو بڑھانا اور جسمانی قوت کو بڑھانا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ زمر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، کھیلوں کے بارے میں تصور سب سے پہلے جس نے اجاگر کیا وہ ایک ہی ذات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور غزوہ احد کے اوپر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن ان کی ذہانت اور ان کا مینٹلی طور کے اوپر پریپیئرنس اور ان کا جو ہے باڈی کے حساب سے جو ہے قوی ہونا، وہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا کہ آپ نے ان کے بھائی کے ذریعے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھجوایا کہ اتنا قابل انسان بھی اگر ہدایت کی طرف نہ آئے تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہوگی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس یہ خط کا پہنچنا تھا، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا، اور بھی کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس کو انہوں نے نہ جیتا ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف
फी अल्लाह। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार देखनी हो तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो। और जब उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी जंगें जीतते हैं तो इसका राज क्या है, तो वो ये कह सकते थे कि इसका राज मेरे जिस्म की कुव्वत है और मेरे जिस्म की तंदुरुस्ती है। लेकिन आपने आगे देखे, कुर्बान जाए, आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया, आपने कहा मैं आज तक एक भी जंग नहीं हारा, सारी जंगें जीता। ये इस वजह से है, इसका राज ये है कि जो मेरी टोपी है उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केसो मुबारक है। नाज़रीन गिरामी कदर, ये मकाम फिर ऐसे ही नहीं मिल जाता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर आप खुलफाए राशिदीन को देखें, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इवन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह किबला ने इंट्रो में भी बयान किया, तरियाकी का सिखाया करते थे, उनको स्विमिंग के बारे में सिखाया करते थे, उनको दरख्तों के अंदर छुप के किस तरह वार करना है उनके बारे में सिखाया करते थे, इवन के तीर अंदाजी सब कुछ उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। और इनके पीछे मेन पर्पस और मकसद क्या होता था, आपके जिस्म के भी वार्म अप हो जाए, आपकी बॉडी भी जो है वो इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर उसके अंदर भी एक कुव्वत आ जाए और आपको आगे प्रैक्टिस भी हो जाए और आप जंग के अंदर भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। नाज़रीन गिरामी कदर, मुझे और किबला को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।